نصیب میں ہے یہ شرف کہاں اللہ کی عطا ہے عزاداری حسین اللہ کی عطا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لوٹ کر سقا نہ آیا شام عاشورا کے بعد، لوٹ کر سقا نہ آیا شام عاشورا کے بعد، پانی بچوں نے نہ مانگا شام عاشورا کے بعد، پانی بچوں نے نہ مانگا شام عاشورا کے بعد، سارے آنسو تو چچا کا خون بن کر بہہ گئے، سارے آنسو تو چچا کا خون بن کر بہہ گئے، بچی کو رونا نہ آیا شام عاشورا کے بعد، بچی کو رونا نہ آیا شام عاشورا، خیمے میں غازی نہ آئے آ گئی خیموں میں آگ، خیمے میں غازی نہ آئے آ گئی خیموں میں آگ، سب نے غازی کو پکارا شام عاشورا کے بعد، سب نے غازی کو پکارا شام عاشورا کے بعد، کچھ نہ تھا ٹوٹے ہوئے غازی کے نیزے کے سوا، کچھ نہ تھا ٹوٹے ہوئے غازی کے نیزے کے سوا، بس یہی ساما بچا تھا شام عاشورا کے بعد، بس یہی ساما بچا تھا شام عاشورا کے بعد، شکل غازی کی نظر آتی تھی خوں میں تر بتر، شکل غازی کی نظر آتی تھی خوں میں تر بتر، جو بھی پانی دیکھتا تھا شام عاشورا کے بعد، جو بھی پانی دیکھتا تھا شام عاشورا، پانی بہنے کی صدا سنتے ہی زینب رو پڑی، پانی بہنے کی صدا سنتے ہی زینب رو پڑی،
پڑی جب ہوا خاموش صحرا شام عاشورا کے بعد، جب ہوا خاموش صحرا شام عاشورا کے بعد، پانی بچوں نے نہ مانگا شام عاشورا کے بعد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نسانہ کی نیابت کا نام ہے، نسانہ کی نیابت کا نام ہے زینب، ہاں کربلا کی فصاحت کا نام ہے زینب، کہ اس محاسبے شرکت کا نام ہے زینب، دل حسین کی قوت کا نام ہے زینب، بزور شیر الہی یہ سید کر کے بڑھی، وسیل وقت میں دشمن کو قید کر کے بڑھی، جو منسلک ہے یہ اب فرض عام زینب سے، حیات پائیں گے بدرو حسین زینب سے، عمل کہے گا بسد زیب و زین زینب سے، حسین سے ہے نبی اور حسین زینب سے، حسین سے ہے نبی اور حسین زینب سے، جہاد میں یہ عجب اجتہاد ہوتا ہے، جہاد میں یہ عجب اجتہاد ہوتا ہے، من الحسین پہ زینب کا سواد ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسب المزید من فضلہ ودلیل علی عظمتہ، الذي لا يتغير بحال ولا يتبدل بالأحوال ولا تبليه الليالي والأيام ولا يغيره الضياء والظلام المعروف من غير رؤية وخالق من غير منصبة، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامی برکاتك على محمد عبدك ورسولك والخاتم لما سبق والفاتح لما غلق والمعلن الحق بالحق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تر حمد و ستائش، تمام تر تعریفیں اس خالق عالم کے لیے کہ جس کی تعریف کے لیے الفاظ ناکافی ہیں، جس کی ہم کا
یہ اعلان کر رہا ہے کہ آسمان و زمین کے مابین جو کچھ ہے وہ اس کی حمد و ثنا کر رہا ہے. فقط انسانوں کی زبانیں نہیں بلکہ زمین و آسمان کے درمیان وہ مخلوقات کہ جو بظاہر زبان نہیں رکھتی، وہ مخلوقات کہ جن کی حمد ہماری حد سماعت تک نہیں پہنچ سکتی، وہ بھی اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اور درود و سلام محمد و آل محمد محمد و آل محمد. کہ ان کی معجز نمانی، معجز بیانی کا یہ حق ہے کہ انسان ان پر درود بھیجے تو خدا کی حمد کا قوت درکار ہوتی ہے. یقیناً وہ ہستیاں کہ جو اس طرح پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرے. انسان حضرت موسیٰ کی قوم نے خواہش کی کہ جلوہ پروردگار عالم دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ جلوہ جسے دیکھنے کی تاب ہی بصارت میں نہیں ہے، وہ جسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا، اسے دیکھنے کی تمنا قوم موسیٰ نے کی. جب آیا لنگ درانی ہرگز نہیں دیکھ سکو گے. لیکن جب اصرار بڑھا، کوہ طور پہ بلایا تو پہاڑ جل کر خاکستر ہو گیا. انسان ڈر گئے اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور کیا ہے آل محمد کی زبانیں، جب ہم آج بھی صدیوں بعد ان الفاظ کو دہراتے ہیں. سوچیں جب ان زبانوں سے وہ الفاظ ادا ہوں گے، ان کی قوت اس وقت کیا ہوگی کہ آج تک ان لفظوں کا یہ معجزہ ہے، چاہے وہ دعائیں مشلول ہو، چاہے وہ دعائیں قبیل ہو، چاہے صحیفہ الانبیاء کی دعائیں ہوں، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں عرفہ ہو، امام صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیفہ کاملہ ہو. اہل بیت کی ہر دعا اپنے اندر ایسی قوت رکھتی ہے کہ انسان جمال و جلال الہی کا مشاہدہ کرتا ہے. وہ قوت کہ جب انسان بصارت سے دیکھنے کی تمنا نہ کرے بلکہ وہ محسوس کرے کہ وہ جلوہ الہی دیکھ رہا ہے. وہ آل محمد کی معجز بیانی کا معجزہ ہے کہ انسان صدیوں بعد دیکھ سکے اس جلوے کو. اور یقیناً اتنی قوت ہے ان دعاؤں میں کہ جب بھی آپ دہرائیے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہر لفظ جیسے ایک ایک قدم ہے، جیسے ایک زینہ ہے. جب بھی آپ معصوم کی دعا کو دہرائیں کہ ایک زینے کی طرح ہم ہر لفظ کے ساتھ قربت الہی کو حاصل کرتے جا رہے ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک باسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ذو الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی لا الہ الا انت، یا ہوا یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہوا. یقیناً حضرت بابلی کی دعا کے جملے ہیں کہ سمندر ہے معرفت الہی کا جو لہریں رہ رہا ہے. یقیناً جو پڑھتا ہے جیسی اس کی صلاحیت نفس ہوتی ہے اتنا زیادہ وہ پروردگار عالم کی قربت کو پا دیتا ہے. درود و سلام ان ذوات مقدسہ. اور یقیناً جہاں آل محمد کے فیض کے دریا بہہ رہے ہیں، کہیں ان کے کردار کے قصوں کی صورت میں، کہیں ان کی دعاؤں کی صورت میں، وہاں ان کے فیض کا ایک عظیم ترین دریا، ایک ایسا دریا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں، وہ یہ فیض فرش عزائے حسین. فیض کا ایک ایسا دریا ہے. سوچیے کیسی قوت ہے اس فرش پہ، کیسی معرفت ہے اس فرش پہ. ہم اس سے کیا کیا لے کے اٹھتے ہیں. یقیناً اس فرش میں ایک ایسی قوت ہے کہ ہم جو خود ایک معجزہ ہے، نہ ہماری طاقت نہ ہماری توانائیاں، یہ فرش کوئی ہم نہیں بچھاتے. بظاہر ہمارے ہاتھ یہ فرش بچھائے، یہ فرش جو بظاہر ہم بچھاتے ہیں، فرش عزائے سے صرف ہماری نیت ہوتی ہے، وہاں سے قوت درکار ہوتی ہے. بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا عہدہ ہے جو ہم جیسے گناہگاروں کو قدرت نے عطا کر دیا ہے. ہم کہاں اور فرش عزائے حسین کا کون اس فرش کی منزلت کو بیان کر سکتا ہے. جہاں ملائکہ، انبیاء،
मासूमीन तशरीफ ले आई, कौन उस फर्श की अजमतों को बयान कर सके? कौन सी दौलत है जो हम यहाँ से लेकर नहीं उठते? सिर्फ हमारा अकीदा चाहिए, सिर्फ हमसे मोहब्बत और खुलूस पाया गया है, और हम उसके सिवा दे भी क्या सकते हैं? हमारे पास है क्या? यकीनन इतना बड़ा मौजज़ा कि अगर हम इस फर्श पर दौरान मजलिस हाथ रख कर दुआ करते हैं, हमें यकीन होता है कि हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। यकीन ही नहीं कि इस फर्श पर हाथ रख कर दुआ की जाए और दुआ रद्द हो जाए। जहाँ मासूम के कदम मौजूद हो वहाँ कबूलियत दुआ की ज़मानत है। जो तुम्हें दौलत के ढेर नहीं दे सकेंगे वो ये फर्श अता कर देगा। जब दुनिया बरस को लाइलाज करार दे दे तो फर्श अज़ाए हुसैन बिछाओ, ये ज़मानत है कि सेहत हो जाएगी। जब नादारी हद से बढ़ जाए तो इस फर्श पर दुआ करो। यकीनन ये वो फर्श है जो बेइज्जत को अबूज़र बनाता है, जो नक़दार को गनी करता है, जो बीमार को मसीहा बनाता है, और जो मार्फत इलाही का सबसे बड़ा समंदर है वो ये फर्श अज़ाए हुसैन है। परवरदिगार हमें उस तरह इसे बिछाने की और इसकी मार्फत रखने की तौफीक अता फरमा जो इस फर्श का हम पर हक है। फर्श बिछाना और बात है इसकी मार्फत को रखना। सोचिए कितनी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके नाम का भी फर्श बिछाना, उनकी मार्फत तो बहुत बड़ी चीज़ है। हम तो इस फर्श की मार्फत भी मानों में नहीं रखते जो इस फर्श का हम पर हक है। हज़ारों दुरूद और हज़ारों सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा पर जिनकी हयात का एक एक लम्हा इंसानियत की हिफाजत और बका के लिए। इस्लाम क्या था? सलामती एक ऐसा मज़हब कि जब हम उस वक्त का जायज़ा लेते हैं, तारीख़ लिखती है कि एक ऐसा दौर, एक ऐसी सफाकियत, एक ऐसा माशरा, एक ऐसा अंधेरा, इंसानियत दम तोड़ रही है। हर बुरा काम खुलेआम किया जा रहा है। सोचिए जब इंसान बुराइयों को फखरिया करने लगे वो इंतहाई सख्त तरीन ज़माना होता है। जब इंसान को ये एहसास न रहे कि ये बुराई है और वो बुराइयों को फ़ख्र समझने लगे तो वो बुरा तरीन ज़माना होता है। यकीनन हम समझते हैं कि आज का शुमार भी करीबन उन ज़मानों में ही होता चला जा रहा है जब बुराइयों को फ़ख्र समझा जा रहा है। कैसा ज़माना जब बुराइयाँ फ़ख्र समझी जाए, जब हर बुरा काम खुलेआम किया जा रहा है। सरकार दो आलम का वो ज़माना जिसके लिए लिखा गया कि इससे बढ़कर सफाकियत और क्या होगी, इससे बढ़कर दरिंदगी और वहशत और क्या होगी कि रिसालत बाप के ज़माना है। और उस ज़माने में लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा ज़मीन में दफन कर रहे हैं कि ऐसी सफाकियत इसका तस्वुर दिल हिला दे कि औलाद जिसके लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत माँ बाप करते हैं और बाप ज़िंदा ज़मीन में अपनी औलाद को दफन कर दे। एक ऐसा ज़माना जब हमें तारीख़ में ऐसे वाक़े में दे दी। इस्लाम ने अहकाम इलाही को पहुँचाया नहीं बल्कि वो एक वहशी तरीन माशरा, एक सफाक तरीन माशरा, उसको मुतमद्दिन माशरे में तब्दील किया है। इस्लाम ने लोगों के नफूस को बदला है, लोगों के क़ुलूब की तहारत की है, लोगों के जहनों को बदला है। ये कितना मुश्किल मरहला होता है और कैसा अजीम काम होता है। इसके लिए तारीख़ ये लिख रही है कि सरकार दो आलम नवासों को आगोश में लिए हुए और आप प्यार कर रहे हैं, साहब का मशवा है। एक शख्स ने हैरत से इस मंजर को देखा और कहा, या रसूलल्लाह कसीरुल अयाल हूँ, मैंने आज तक अपने किसी बच्चे का मुँह नहीं छुपा, आपने उसकी तरफ से मुँह को फिरा दिया। सोचिए ऐसे माशरे में जहाँ अपनी औलाद को प्यार नहीं कर रहा वहाँ किसी दूसरे से प्यार के मायने को क्या समझे। एक ऐसे सफाक माशरे में जहाँ अपनी औलादों को दफन किया जा रहा हो वहाँ उसकी सफाकियत का और कौन सा सबूत है इस्लाम। तो ऐसे माशरे में जहाँ इंसानियत दम तोड़ रही थी, एक ऐसे माशरे में जहाँ इंसान वहशी और दर्दगी के अलामत बन चुका था, उस माशरे को तब्दील करना, उस माशरे को मुतमद्दिन बनाना, उस माशरे को तहजीब याफ्ता बनाना इतना बड़ा काम था। परवरदिगार आदम ने उस काम के लिए चुना सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि हमने आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा।
इरशाद हुआ, हमने इन्हें हुस्न अखलाक के बड़े मरतबे पर फाइज किया। सरकार दो आलम उस माशरे में जहाँ सफाकियत की ये हदें हों, आप मोहब्बत का पैगाम ऐसा आम करते चले जा रहे हैं कि बच्चों के साथ शफकत करना आप सिखा रहे हैं, बड़ों का एहतराम करना, जो आज हम देख रहे हैं। सोचिए कि ऐसे माशरे को तहजीब याफ्ता सरकार दो आलम किस तरह बना रहे हैं। और कभी आप उस माशरे में जहाँ जिंदा लड़कियों को दफ्न किया जा रहा है, औरत को इज्जत और वक़ार अता करते हुए जा रहे हैं। कहीं अब ऐसे माशरे में जहाँ लोग अपनी औलादों के साथ मोहब्बत नहीं करते, लोगों को माशरे में मोहब्बत के साथ रहना सिखा रहे हैं, हमसायों के हुकूक, रिश्तेदारों के साथ सिले रहम करना, माँ बाप के हुकूक का अदा करना, औलाद से मोहब्बत करना, ये जो बुनियादी तरीन चीज़ें होती हैं, ये सिखाई है सरकार दो आलम ने उस माशरे को जहाँ वो ये सब कुछ जानते ही नहीं थे। और फिर एक ऐसे माशरे में जहाँ हम देखते हैं कि सफाकियत इतनी फैली हुई हो, वहाँ जब आम जिंदगी में ये आलम था, तो सोचिए कि वहाँ की जंगें क्या होंगी। जंग तो ज़ाहिर है एक ऐसा मौका है कि जब इंसान जंग दुश्मन से कर रहा है, तो जो अपने जिनसे इंतहाई मोहब्बत की जा रही है उनसे ही सलूक है, तो दुश्मनों के साथ क्या सलूक करते हैं। दुश्मनों के साथ सलूक के लिए तारीख ने लिखा कि क़ब्ल इस्लाम की जो जंगें हैं, ये उनका तरीक़ा था कि वो जब फतह पाते थे तो जो जिनको कत्ल कर देते थे, जो दुश्मन मकतूल होते थे, उनके आज़ा को काट देते थे, उनके आज़ा को जुदा कर देते थे, जिसके लिए खुद मौलाए कायनात ने भी वसीयत की कि मेरे कातिल को मुसला न करना। साथ में आपने कहा है कि किसी को मुसला करो, चाहे वो काटने वाला कुत्ता ही हो, ऐसे सख्त तरीन अल्फाज। सोचिए वो जो हाथ में हम देखते हैं जिनके हाथ में जो हज़रत हमज़ा की शहादत हुई है, इंसान का ज़हन हैरान रह जाता है। एक मर्द, एक सख्त तरीन माशरा, वहाँ एक मर्द के लिए हम तसव्वुर करें कि वो सफाक होगा, लेकिन एक औरत की सफाकियत और इस हद पर सफाकियत कि हिंदा ने हज़रत हमज़ा के लिए अपने गुलाम वहशी को भेजा था कि जाकर उनका सीना चाक करके उनका कलेजा निकाल, मैं उस कलेजे को चबाना चाहती हूँ। एक औरत के लिए आप तसव्वुर कर सकते हैं, औरत फितरतन नर मिजाज की होती है, खून देखकर इंसान परेशान होता है, ना कि वो कहे कि मैं उस सीने को चाक करके वो कलेजा निकाल के चबाना चाहती हूँ। जब ये कहा जाए कि उनके नाक और कान काटा जाए, मैं उसका हार बना के पहनना चाहती हूँ। एक औरत के लिए आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसा सफाक तरीन माशरा, ऐसा बदतरीन और दरंदगी वाला वहशी तरीन माशरा था। और एक ऐसे माशरे में जहाँ लाशों को पामाल किया जाता हो, यानी जिन्हें हम कत्ल कर चुके हैं उनकी लाशों पे हम घोड़े दौड़ाएं, तो सफाकियत की हदें टूट रही थी। ये वो माशरा था जिसमें रिसालत बाब ने न सिर्फ जिंदा लोगों के साथ मेहरबानी और हुस्न सलूक सिखाया, बल्कि आपने कहा कि देखो जब तुम फतह पालो तो हरगिज़ कमज़ोरों पे जुल्म न करना, औरतों और बच्चों पर दरिंदगी का सबूत न देना, लाशों के आज़ा को पता न करना, उन्हें पामाल न करना, उनकी भी हुर्मत। इसीलिए हम तारीखें पढ़ते हैं कि जब जंगे खंदक में अम्र बिन अब्दुल की बहन आई थी और उसने अपने भाई की लाशे को देखा था, तो उस पर जब फतह पाते थे तो जिसने कत्ल किया है मकतूल यानी कत्ल होने वाले के हथियार उसकी मिल्कियत होते थे जिसने कत्ल किया है, और वो जिस तरह चाहे लाश के साथ सलूक करता है। जब उसने आके देखा कि उस लाश का लिबास मौजूद है, उसके हथियार मौजूद है, उसका जिस्म सलामत है, तो उसने कहा कि मैं जब आई थी तो दुआ करना चाहती थी, लेकिन तेरा कातिल कितना करीब। किसी अजीब मंजिल है। इस्लाम कैसा अजीम मजहब है जिसने सलामती के साथ रहना सिखाया। जो इस बुनियादी चीज़ को नहीं समझ सका वो लाख कलमा पढ़ता रहे, वो इस्लाम में दाखिल नहीं। सिर्फ ज़बान से कलमा पढ़ने का नाम इस्लाम नहीं था। और इसीलिए आज भी जो लोग कलमा पढ़ने के बावजूद सफाकियत का सबूत दे रहे होते हैं, तो लाख कलमा पढ़ लो, कलमा उनकी ज़बान पर जारी होता ज़रूर है लेकिन उनके दिल से आना नहीं। सरकार दो आलम ने
ایک وحشی ترین معاشرے کو تہذیب یافتہ معاشرہ بنائے. کیسا معاشرہ جہاں تاریخ لکھے کہ آپ جب فتح پالے تو جن لوگوں کو اسیر کر کے لایا جائے وہ عورتیں اور بچے. جہاں تاریخ لکھے کہ ایک مرتبہ حاتم تائی کی بیٹی قیدیوں میں آئی تھی. حاتم مشہور ترین سخی تھا, اس کی سخاوت مشہور تھی. جب حاتم کی بیٹی قید ہو کر آئی ہے تو معلوم ہوا تو آپ نے کہا سے قیدیوں سے الگ کر, یہ بھی گوارا نہ کیا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو اسیر ہو گئے, قیدیوں سے الگ کر. اور اسے لباس بھیجا, اسے چادر اڑائی گئی. شہزادی نے اس سے ملاقات کی. کیسی عزتیں ہیں جو اسلام عطا کرتا ہے, اور جنہیں اسلام عزت عطا کرتا ہے ان کی نسلیں سنور جاتی ہیں, نسلیں سنور. تو جہاں یہ سب کچھ چیزیں سکھائی گئی ہوں, جہاں معاشرت یعنی جو انسان رہتا ہے ایک معاشرے میں اس کے درمیان رہنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے ایسے اصول, نہ صرف زبان, یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کا عمل کچھ. آل محمد نے عمل کی منزلوں میں اس طرح دکھایا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آل محمد نے عمل کر کے دکھائی ہیں. حج روشن ترین مینارے ہیں بنیادی انسانیت کی. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ذالت 11 ہجری سرکار زمانے سے گئے, 61 ہجری کا آغاز, اب ہم اس فرق کو اتنے واضح انداز میں دیکھ سکتے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں. کیا یہ سب چیزیں خدا سے قریب کر سکتی ہیں آل محمد کے بغیر؟ نہیں. اسلام کربلا اس کا واضح ترین اعلان, واضح ترین اعلان ہے کربلا اس کا. آہستہ آہستہ بتدریج جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسالت پاک کے بعد امیر المومنین کے دور میں ہونے والی جنگیں, گو اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی لیکن وہ جنگیں فقط جنگیں تھیں. وہ دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے جو جنگ کی گئی اس نے صرف زمین کو وسیع کیا تھا, ذہنوں اور قلوب کو فتح نہیں کیا تھا. اسلام ذہن اور دل کو فتح کرتا ہے. اسلام ایسی فتح کا نام تھا, اور یہ فتح آل محمد کے سہارے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہوتی. کون جو معراج انسانیت ہے وہ بتائیں گے کہ یہ فتح تلواروں سے نہیں ہوتی ہے, یہ فتح کرداروں سے ہوتی ہے. اور کردار آل محمد روشن ترین سمبل ہے. تو جس وقت جمل, صفین اور نہرواں جیسی جنگیں ہوئی, اور جمل, صفین اور نہرواں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے ان جنگوں میں جو بہترین سلوک کیا ہے. اس وقت جمل میں آپ نے محمد بن ابی بکر کے ساتھ زوجہ رسول کو بھیجا, اور ایسے احترام کے ساتھ دشمن کے ساتھ اس نے سلوک کی مثال. صفین کا معرکہ ہوا, پانی پہ قبضہ ہے معاویہ کی فوجوں کا, پانی بند ہو چکا ہے علی بن ابی طالب کے لشکر پر. لوگ آ کے کہہ رہے ہیں یا علی ہم پیاسے. آپ نے فرمایا جنگ کرو اور گھاٹ کو چھین. جنگ ہوئی, اور جب فرات کے کنارے پہ قبضہ ہو گیا تو ایک مرتبہ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئی کہ اب ہم ان کی فوج پر پانی بند کریں گے. قاعدہ یہی ہے, پہلے انہوں نے بند کیا تو ہم پانی بند کریں. لیکن یہ کوئی عام فوج نہیں, اس کی قیادت وہ کر رہا ہے جو امیر المومنین ہے. اس لیے جب دشمن کی فوج میں یہ خبر پھیلی کہ اب فوج پر, اب دریا پر قبضہ ہو گیا ہے, اب وہ پانی بند کر دیں گے. دیکھیے کردار کی ضمانت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بدترین دشمن بھی آپ کے کردار کی گواہی دے. عمر ابن عاص معاویہ نے کہا علی ہرگز پانی بند نہیں کرے. یہ کردار کی وجہ, یہ کردار کی وجہ. علی ہرگز پانی بند نہیں کرے. مولا نے کہا نہیں, جس طرح ہم اور ہمارے جانور پی رہے ہیں اسی طرح پانی سے وہ فیض یاب ہو. یہ کردار کی بلندی اب دیکھتے ہیں. صفین کا گھاٹ ہو یا اپنی چھاگروں کے منہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پانی پلایا تھا؟ حر کا لشکر, پیاسا لشکر سے راب کرنا. اور پانی محدود ہے, ابھی دریا پہ قبضہ نہیں ہے, لیکن وہ سارا پانی پلا دی. اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے پیاسے رہے, لیکن سامنے کھڑا ہوا انسان پیاسا نہ ہو, ہمارے پاس پانی ہو تو ہم سب پلا دیں. تو یہ ہے وہ بلندی کردار, یہ ہے وہ بلندی کردار کہ جس نے کربلا کو دائمی فتح میں تبدیل کر دیا. یہ جنگ ہرگز تلواروں سے لڑی جانے والی جنگ نہیں تھی. یہ ایک ایسی جنگ تھی کہ جس کے لیے 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک جو خرابیاں پیدا ہو چکی تھی, ان تمام خرابیوں کو آنے واحد میں
کربلا اور کربلا کے بعد کی اسیری نے ختم کیا، جس نے کربلا کو اتنا روشن کر دیا. اسی لیے ہم یہ فرق دیکھتے ہیں کہ کربلا روز عاشور ہونے والی شہادت ہے. اور پھر وہ لوگ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جو قاریان قرآن ہیں، وہ لوگ جو اسلام کے ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ آوازیں اس وقت بلند ہو کہ حسین کا سر جلدی کاٹ لو کہ نماز عصر پڑھنے میں دیر ہو رہی. اس سے بدترین کوئی جملہ ہو سکتا تھا. پھر یہ سر حسین کا نیزہ پہ بلند ہو جائے. 11 محرم کی صبح اسیری لاشوں کا پامال کیا جانا. ایک ایک عمل نے لکھا ہے کہ انسانیت کہاں پہنچ چکی تھی. ایک ایک عمل نے لکھا ہے کہ نو کے نیزہ پہ بلند ہونے والے سر انسانیت کی بلندی کا تحفظ کرنے کے لیے بلند ہوئے. کس کی مجال ہے کہ اب حسین ابن علی کی فتح کو روک سکے. اور جس وقت اہل بیت کا قافلہ کربلا سے 11 محرم کو چلا، وہ جس نے قیدیوں میں آنے والی حاتم طائی کی بیٹی کا خیال کیا تھا، آج اس کی نمازی بندے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، کھلے ہوئے سر کے ساتھ، پشتے میں کجاوا اونٹ پر سوار ہے. اور ارد گرد کون ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز ہے اور نواسی رسول ہے. اور ایسے عالم میں وہ شہزادی دل تڑپ کے رہ گیا ہوگا. کہا ہوگا ہو کر رسید دختر حاتم جو آئی تھی، نانا نے میرے خود سے چادر اڑائی تھی، پوشاک اماں نے نہیں اس کو پہنائی تھی. سب کو تھا یہ خیال سخی کی وہ جائی تھی، امت کو ہائے پاس رسول خدا نہیں، زینب برہنہ سر ہے اور ان کو حیا نہیں. بازو میں رسیاں، بے کجاوا اونٹوں پر بیبیاں سوار، قافلہ اہل بیت کربلا سے چلا اور 12 محرم کو کوفے میں داخل ہوا. کتنی کٹن ترین منزل تھی داخلہ کوفہ، وہی کوفہ جہاں بی بی شہزادیوں کی طرح رہی، وہی کوفہ جہاں امیر المومنین نے کوفے کو اپنا دار، اب سے پہلے مدینہ تھا، کوفے کو اپنا دارالخلافہ منتخب امیر المومنین نے کیا. اس کوفے میں جہاں باپ کے ظاہر اقتدار کے دنوں میں شہزادیاں آئی تھی، آج دوسری مرتبہ شہزادیاں اسی کوفے میں داخل ہو رہی، بندھے ہوئے بازوؤں کے ساتھ، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ بیویاں داخل کوفہ ہوں، اور واحد مرد سر سے پاؤں تک زنجیروں میں جکڑا ہوا. بے کسی کی انتہا ہے آل محمد کی مصیبتیں. وہ بابا زنجیر آگے آگے اور پیچھے پیچھے قافلہ ہے، اور ایک خارجی ندا دیتا ہے. ایک ندا دینے والا کہتے ہیں خارجی نے خروج کیا تھا، اللہ ہمارا سلام ہو ان بدے ہوئے بازوں پہ، ہمارا سلام ہو اس بابا زنجیر نہیں بنا تھا وجود پر، جس نے اسلام کو قیامت تک کے لیے قوتیں عطا کر دی، جس نے ہر آواز کو قطع کر دیا. اور جب یہ قافلہ داخل ہوا، یہ کہا گیا تھا جس وقت کربلا میں فوجیں جمع ہوئی ہیں تو تاریخ نے لکھا کہ کوفہ شہر مردوں سے خالی ہو گیا تھا، اتنے زیادہ اتنے لوگوں کو بھیجا. آخر میں ہتھیار نہیں بچے تھے، لوگ جھولیوں میں پتھر لے کے چلے تھے کربلا کی طرف. کوفے میں مرد نظر نہیں آتے تھے. اس طرح افرادی قوت کو بڑھایا گیا تھا. جب کوفے میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے، فوج یزید کتنے کوفے سے جانے والے ایسے تھے جن کے اہل و عیال ملنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہمارے مرد آنے والے ہیں، ہمارے وارث آنے والے ہیں. اور یہ قافلہ جن کے وارث کو کے نیزہ پہ بلند ہے،
بندھے ہوئے بازو کے ساتھ داخل کوفہ ہو رہا ہے. اس حالت میں جب یہ کہہ دیا گیا ہے، اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ عید کی طرح اس دن کو منایا جائے، بہترین لباس پہنو، عورتوں کا اژدہام کوٹھوں کے اوپر ہے، مرد بازاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، راستوں میں دورویا مردوں کا اژدہام تھا، اور اہل بیت رسول. ایسے عالم میں جب یہ قافلہ داخل کوفہ ہوا، تاریخ میں لکھا ہے کہ اس عالم ہم یاد رہے کہ پہلا قیام جو حضرت مسلم ابن عقیل کا ہوا، مختار ثقفی کے گھر پہ سب حبیب ابن مظاہر اسی کوفے سے آئے تھے. کوفہ کہ جہاں قید خانے علی ابن ابی طالب کے چاہنے والوں سے بھرے ہوئے تھے، اسی کوفے میں جب اہل بیت کا داخلہ ہوا ہے، تاریخ نے لکھا ہے امیر المومنین کا ایک بوڑھا صحابی عبداللہ ابن عفیف، ہزاروں سلام ہو اس بوڑھے مجاہد پر جس نے پہلے اپنی نگاہوں کا، اپنی آنکھوں کا نذرانہ دیا. ایک آنکھ جمل میں اور ایک آنکھ صفین میں شہید ہو چکی، دونوں آنکھیں ضائع ہو چکی. ضائع کے پروردگار عالم نے ان آنکھوں کو وہ شعور اور بصارت عطا کی ہے کہ جسے اب آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں. جمل اور صفین میں دونوں آنکھیں جا چکی ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا. عبداللہ ابن عفیف آتے ہوئے ایک مرتبہ اژدہام میں پھنس گئے. لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، یہ کیسا شور ہے، یہ اژدہام کیسا ہے، کیا ہو گیا؟ کسی نے کہا عبداللہ ایک خارجی نے خروج کیا تھا، فوج یزید نے اس پہ غلبہ پایا، اس خارجی کے سر اور اس کے اہل بیت سے لڑایا جانا. اور اے عبداللہ کوشش نہ کرو یہاں سے نکل کے، اتنا اژدہام ہے، اتنا مجمع ہے کہ آگے بڑھو گے تو کچل دیے جاؤ گے، گر نہ جاؤ گے. اس لیے ایک طرف کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو جب یہ مجمع کم ہو جب جانا. عبداللہ ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. قافلہ اہل بیت کا آگے بڑھا. عبداللہ وہ صحابی ہے جن کے لیے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگی ہے اور آپ گھر لائے گئے بیت الشرف میں جو آپ کے اصحاب ملنے کے لیے آئے، اس وقت عبداللہ ابن عفیف بھی موجود تھے. اور جب آپ نے امیر المومنین نے اپنے صحابی سے کہا تم آخری مرتبہ میری آواز سن رہے ہو، اب ہماری ملاقات قیامت پہ ہوگی. تو عبداللہ جب تمام لوگ نکل چکے، عبداللہ ایک کونے میں بیٹھے رہے، نابینا تھے. پھر آگے بڑھے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو آخری مرتبہ زیارت کر لوں. وہ چہرہ جس پر نظر کرنا عبادت ہے، میں اس چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میری آنکھوں کو روشن کر دیجیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عبداللہ ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو روشن کر دیں کہ تمہاری محبت ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی. عبداللہ کا حال امیر المومنین کے ہاتھ پہ ہے. عبداللہ نے بے اختیار چھپا، کہا یقیناً مولا اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہوگی. اب عبداللہ وہی عبداللہ اس اژدہام میں کونے میں کھڑے ہوئے ہیں. اہل بیت کا قافلہ داخل ہو رہا ہے. نقاروں کی آواز، گھوڑوں کی آواز، انسانوں کا ہجوم. ان آوازوں کی شدت میں ایک مرتبہ ایک آواز بلند ہوئی، حمد و ستائش خدا بزرگ و برتر کے لیے. آواز کا بلند ہونا تھا، ایک آواز جو ساری آوازوں پر چھا گئی، حمد پروردگار عالم کے لیے. عبداللہ جب تک ایک کونے میں کھڑے ہوئے تھے، ایک مرتبہ بے قرار ہو کے آگے بڑھنے لگے. اے لوگوں تم نے سنا، اے لوگوں تم نے سنا یہ آواز جو آ رہی ہے، خدا کی قسم یہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ ہے، خدا کی قسم یہ وہی لہجہ ہے. اے لوگوں کیا قیامت آ گئی ہے؟ میرے مولا نے مجھ سے کہا اب تم میری آواز قیامت میں سنو گے. کیا قیامت آ گئی ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے. کسی نے کہا عبداللہ یہ علی کی آواز نہیں، یہ علی کی بیٹی کی آواز ہے. گھبرا گئے علی کی بیٹی اور کوفے کا بازار، مردوں کا اژدہام. علی کی بیٹی کیوں آئی ہے؟
آئی نہیں ہے لائی بازو بندے ہوئے ہیں سر کھلا ہوا ہے میں کجاوا اونٹ پر سوار ہے ساتھ میں شہیدوں کے سر ہے ارے دونوں ہاتھوں سے سر کو پیٹ لیا اے میرے مولا سچ کہا تھا آقا اہل کوفہ سے بڑھ کے قیامت کیا ہوگی رسول سعدیہ کھلے سر مردوں کا عائدہ ارے مولا دیکھ عبداللہ کیا سارا سامان انداز جنت ذریت رسول میں پرداش دام میں آئی ہے کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب حیران و پریشان ہے حیران و پریشان ہے کرب و بلا میں زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب سب کو سنبھالنا ہے خیموں میں آگ پھیلی سب کو سنبھالنا ہے خیموں میں آگ پھیلی کربل کے بن میں دکھیا اب رہ گئی اکیلی کون آئے گا مدد کو کون آئے گا مدد کو کس کو صدا دے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھالے زینب سر رکھے جو بابا کے سینے پہ سونے والی سر رکھے جو بابا کے سینے پہ سونے والی پانی کو ترستی ہے نازوں میں پلنے والی معصوم سکینہ کو معصوم سکینہ کو کیسے منائے زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب کس کو منائے زینب کس کو سنبھال زینب دے کر سہارا آپ دے بیمار کو اٹھایا دے کر سہارا آپ دے بیمار کو اٹھایا بھڑکے ہوئے شولوں
मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब। बानो हुई है गिरिया असगर जो याद आया, बानो हुई है गिरिया असगर जो याद आया। बानों को है मनाया सीने से है लगाया, सबको निभा रही है, सबको निभा रही है। एक दिल बिगाड़ ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब। आजिज़ वो सब्र वाले कैदी बने थे सारे, आजिज़ वो सब्र वाले कैदी बने थे सारे। मुँह पर नहीं थे नाले करते थे शुक्र सारे। करबल से शाम आई, करबल से शाम आई, पढ़ती दुआएं ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब। हैरानो परेशान है, हैरानो परेशान है, करबो भला में ज़ैनब, किसको मनाए ज़ैनब, किसको संभाले ज़ैनब। हुसैन 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 हुसैन। बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। तारीख़ गम और रंज को दोहराएगी ज़ैनब, तारीख़ गम और रंज को दोहराएगी ज़ैनब। बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। उठती जो नहीं लाश जवां दीजिए आवाज़, उठती जो नहीं लाश जवां दीजिए आवाज़, उठती जो नहीं लाश जवां दीजिए आवाज़। पाला है तो लाशा भी उठा लाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। चादर ही का दे देती कफन छीन ली वो भी, चादर ही का दे देती कफन छीन ली वो भी, चादर ही का दे देती कफन छीन ली वो भी। अब भाई को किस तरह से कफनाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। दुर्रे न लगा शिम्र ये है सानी ज़हरा, दुर्रे न लगा शिम्र ये है सानी ज़हरा, दुर्रे न लगा शिम्र ये है सानी ज़हरा। दरबार में सर नंगे चली जाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। नाना को वो सब तोहफे जो लो आई छुपा कर, नाना को वो सब तोहफे जो लाई है छुपा कर, नाना को वो सब तोहफे जो लाई है छुपा कर। रोज़े पे उन्हें जाके वो दिखलाएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब, बात आएगी पर्दे की तो याद आएगी ज़ैनब। तारीख़
تاریخ غم و رنج کو دہرائے گی زینب، تاریخ غم و رنج کو دہرائے گی زینب، بات آئے گی پردے کی تو یاد آئے گی زینب، حسین 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 امام حسین حسین امام حسین مظلوم حسین مظلوم حسین آقا حسین آقا حسین مولا حسین مولا حسین راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، زنجیر کا ستایا، تاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، گیلی زمین پہ پیاسے بچے جو لوٹتے ہیں، زمین پہ پیاسے بچے جو لوٹتے ہیں، پانی دکھا کے شاید ظالم نے ہے گرایا، پانی دکھا کے شاید ظالم نے ہے گرایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، کہتے تھے منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے، کہتے تھے منزلوں پر ماؤں سے رو کے بچے، اماں وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ وطن مدینہ کیوں اب تلک نہ آیا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، بے وارثوں کا یارا اب پاس بات ہوئی ہے، بے وارثوں کا یارا اب پاس بات ہوئی ہے، بے پردہ گویاں ہیں اور دیس ہے پرایا، بے پردہ بیویاں ہیں اور دیس ہے پرایا، راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ، پتھر سی ہو گئی کیوں سہمی ہوئی سکینہ، پتھر سی ہو گئی کیوں سہمی ہوئی سکینہ، دکھا کے شاید ظالم نے ڈرایا، دکھا کے شاید ظالم نے ڈرایا،
ڈالے کس نے دیا جلایا راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ اجڑے گھروں میں سے گونجی آواز ہائے اکبر اجڑے گھروں سے گونجی آواز ہائے اکبر سغرا نے جب پھوپھی نے گھر گلے لگایا سغرا کو جب پھوپھی نے گھر گلے لگایا راہوں میں سارباں کو ملی نہ سایہ زہرا کو یاد آیا پہلو کا کوئی صدمہ زہرا کو یاد آیا پہلو کا کوئی صدمہ پہلو کا نیرماں کو زینب نے جب دکھایا پہلو کا نیرماں کو زینب نے جب دکھایا راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ تلووں میں خار چکنا چھالوں سے خون رسنا تلووں میں خار چکنا چھالوں سے خون رسنا زینب نے ہائے دیکھا بیٹے کو چھپایا زینب نے ہائے دیکھا بیٹے کو چھپایا راہوں میں سارباں کو چھاؤں ملی نہ سایہ کچھ زخم سارباں کے پھر سے ہرے ہوئے ہیں کچھ زخم سارباں کے پھر سے ہرے ہوئے ہیں دربار نام سن کو ہے جھکا